نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين معزز حاضرین مسجد، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے مسلم لڑکیاں بھاگ کر کیوں غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہے، اسے موضوع بنا کر کچھ اہم باتیں موجودہ وقت اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی وہ سب سے پہلے تو یہ باتیں رکھنے کی کوشش کی کہ بجرنگ دل ہے یا RSS ہے، انہوں نے مسلم لڑکیوں کو خراب کرنے کے لیے بہت ایک منصوبہ تیار کیا ہے، جس کے ذریعے سے کالجز کے اندر، اسکولز کے اندر لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر غیر مسلم، یعنی میں نے آپ کے سامنے اس طریقے سے باتیں رکھی کہ کس طریقے سے مسلم لڑکیوں کو پہلے جال کے اندر پھنسایا جاتا ہے اور اس کے بعد میں انہیں مجبور کر دیا جاتا ہے کہ یہ اپنے مذہب کو ترک کرے اور غیر مسلم بن جائے۔ اس کے لیے میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے اور آخر میں پھر میں نے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھ کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ گھر کا ماحول جو ہے، جس گھر میں گھٹن کا ماحول رہتا ہے، یعنی باپ کے گھر میں آنے سے لڑکے اور لڑکیاں باپ یا ماں کی نظر میں نظر نہیں ملاتی بلکہ ان کے خوف سے بھاگ جاتی ہیں یا الگ کمروں میں جا کر چھپ کر بیٹھ جاتی ہیں، والدین ایک دوسرے سے کھل کر بات چیت نہیں کرتے، تو یہ لڑکیاں کالج میں یا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھل کر بات چیت کرنا شروع کرتی ہیں۔ انہیں اپنے مکان میں اپنے نہیں ملتے تو یہ دوسروں کو یعنی اپنے دل کی باتیں سنانے کے لیے دوسروں کو تلاش کرتی ہیں اور اس کے بعد میں یہ معاملات سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، جیسے لڑکی خوبصورت رہتی ہے یا پڑھی لکھی رہتی ہے، اس کے بعد میں خاندان ہی کے کسی ایسے لڑکے سے نکاح کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے جو غیر تعلیم یافتہ ہے اور کسلان ہے، کوئی یعنی کسی کام کاج کا کوئی قابل نہیں ہے، تو لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ایسے لڑکے سے ہم کیوں شادی کریں جو پڑھا لکھا نہیں ہے، قابل نہیں ہے، یعنی کاروباری نہیں ہے۔ تو اس کے بعد میں بعض لڑکیاں، میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی کہ جذباتی ہوا کرتی ہیں، لہٰذا یہ لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں۔ اس کے لیے میں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی تاریخ کا حوالہ لے کر کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیتوں کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا تو حضرت خدیجہ نے اپنے نکاح کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا۔ میں نے اس کے بعد میں یہ بات رکھی کہ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کے اندر دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے خوبیوں کو دیکھ لیتی ہے، صرف جسمانی بالغ لڑکی کا ذکر میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر بھی نہیں کیا اور آج بھی نہیں کروں گا، یعنی عقل کی جو بالغ لڑکی ہے
اگر اس طریقے کا فیصلہ کرتی ہے تو والدین کو اس کے فیصلوں کا، اس کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ جب یہ ماحول ہماری مسلم سوسائٹی کے اندر، ہمارے مکانات میں پیدا ہوگا تو یہ جو ارتداد کا مسئلہ ہماری لڑکیوں کے ساتھ چل رہا ہے، اس پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر خدا کا قانون اور انسان کا قانون کیا ہے، خدا کے قانون کے کیا کیا فوائد ہیں اور انسان کے بنائے ہوئے قانون کے کیا کیا نقصانات ہیں، اسے قرآن کریم کی روشنی میں لے کر کچھ باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے آپ اچھی طرح سے بعض باتوں کو تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پچھلی چند صدیوں کی تاریخ کے بارے میں آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ پچھلی چند صدیوں کی تاریخ جو ہے مذہب اسلام سے یا پھر اسی طریقے سے جتنے مذاہب اس دنیا کے اندر ہیں، ان تمام کے تمام مذاہب سے بغاوت کی ایک تاریخ ہے۔ آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لیا ہندوستان میں آزادی کے بعد سے، یا پھر اسی طریقے سے دوسرے ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف مسلمان خود بھی بغاوت کرتے ہیں، یا پھر غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندو مذہب ہے، اس کے ماننے والے اپنے اپنے مذاہب سے یعنی بغاوت کرتے آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ اس لیے کہ تعلیم جدید علوم ہمارے سامنے آئے، یعنی یا پھر اسی طریقے سے ایک جدید دنیا ہمارے سامنے جو آئی، اس جدید دنیا میں مشینی انقلاب جو آیا، اس انقلاب کے بعد میں دنیا کی تصویر پوری طریقے سے بدل کر رکھ دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد میں انسان نے یہ سمجھا کہ جب جدید دنیا بن چکی ہے، ماڈرن ایجوکیشن آ چکا ہے، تو ہمیں بھی دنیا کے اندر وہ پرانے قوانین کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں ہے جن قوانین کے ذریعے سے کسی قصاص کے طور پر کسی کو قتل کر دیا جاتا، یا پھر اسی طریقے سے دوسرے مذاہب کے قوانین ہیں یا اسلام کے سخت قوانین ہیں۔ ان تمام کے تمام قوانین کی ہمیں کسی قسم کی کوئی ضرورت اب باقی نہیں ہے۔ انسان کے بنائے گئے قوانین کسی ریاست کے اندر یہ کرائم کو اچھی طرح سے روک لیں گے، یہ سوچ کر انسان نے اپنے طریقے سے قوانین وضع کرنا شروع کر دیے۔ اب اس کے بعد میں آپ دیکھیے اس کے زیادہ تر اثرات جو پڑے وہ، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بات رکھی کہ جدید اس دور کے اندر ایک مشینی انقلاب آیا۔ آج سے آپ 100 سال پہلے چلے جائیں یا 150 سال پہلے چلے جائیں، اس انقلاب کے بعد میں یعنی ورکر کی، کام کاج کرنے والوں کی بے انتہا ضرورت محسوس ہوئی۔ اگر آپ 100 سال 200 سال 300 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں گے تو چند چیزوں ہی کے ذریعے مال کمایا جا سکتا تھا، اور یہ کام کاج سارے کے سارے مرد ہی کیا کرتے تھے، جیسا کھیتی باڑی کرنا ہے، جانوروں کو پالنا ہے، یا باغ بانی کرنا ہے، یا کوئی سامان لے کر زمین کے راستے سے سفر کرنا، یا سمندر کے راستے سے ایک سخت ترین سفر کو ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر جانوروں کے اوپر لاد کر لے جانا، بڑے مشاکل اس کے اندر تھے، اور یہ کام کاج سوائے مردوں کے کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، یعنی عورتیں اس کام کو انجام ہرگز نہیں دے سکتی تھی، یہ کافی سخت کام کاج تھے۔ تو اب اس کے بعد میں جب مشینی انقلاب آیا، صنعتی انقلاب آیا، تو دیکھا یہ گیا کہ زیادہ لیبر کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو ایسے موقع پر عورتوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی دعوت دی گئی۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلامی ممالک کے علاوہ عیسائیت ایک اور بڑا مذہب ہمارے سامنے تھا، یہودیت ہے یہ بھی ایک مذہب ہمارے سامنے تھا۔ عیسائیت اور یہودیت کے اندر پہلے سے پردے کا کوئی انتظام موجود نہیں تھا، تو اس کے بعد میں جب یہ دعوت دی گئی کہ عورتیں اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور باہر کے کام کاج کرنے کے لیے یہ میدان میں آئیں، تو اس کے بعد میں دیکھا یہ گیا کہ عیسائی عورتیں، یہودی عورتیں اپنے اپنے مکانات کو چھوڑ کر کام کاج کے لیے یہ باہر نکلنا شروع ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں آپ دیکھیے کہ یہ عورتیں جب باہر نکل کر کام کاج کرنے لگی تو ایک نیا ذہن
ان کا پیدا ہوا، یہ خود کفیل ہو گئی، یعنی شوہر کی کفالت سے باہر نکل گئی، تو یہ تصور پیدا ہوا کہ یہ شوہروں کی غلام، مردوں کی غلام بن کر زندگی کس لیے گزارے؟ اب آزادی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں خود کفیل بننا چاہیے، لہٰذا ہمیں اپنے ارادے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اسلام کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام سورہ نساء کے اندر یہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات، کہ مرد جو ہے یہ حاکم ہے عورتوں پر، کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے اس لیے دی ہے کہ مرد باہر جاتا ہے، کام کاج کرتا ہے، باہر کی ساری ذمہ داریوں کو پوری کرتا ہے، کما کر لاتا ہے، مال کما کر لاتا ہے، اور اس اعتبار سے مرد حاکم ہے۔ یعنی جو باہر کے سخت سے سخت کام کاج ہے، اس کام کاج کو اللہ نے مرد کے حوالے کر دیا، یہ ساری ذمہ داری مرد کو دے دی گئی۔ اب اس آیت کو لے کر بعض مرد حضرات مسلم معاشرے میں خاص کر یہ باتیں عام ہیں کہ مرد کو اللہ نے عورتوں پر فضیلت دی ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ عورت گھر کے معاملے میں فضیلت رکھتی ہے، مرد سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے، اور مرد جو ہے یہ گھر کے باہر بیرون کے یعنی بیرونی کام کاج کے اندر ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ دونوں کو اللہ رب العالمین نے ایک مقام دیا ہے، اور اس مقام اس دائرے میں رہتے ہوئے اگر دونوں اپنے کام کاج کو ادا کریں گے تو ایک جو خاندان وجود میں آنے والا ہے لڑکوں کی شکل میں، ان کی صحیح تعلیم اور تربیت ہو سکتی ہے۔ اگر مرد بھی کام کرنے کے لیے نکل جائے، عورتیں بھی کام کرنے کے لیے گھر کو خالی کر دے، اور جو بچے گھر کے اندر رہے انہیں کسی آئیڈیل کی، کسی ٹیچر کی، کسی کالج کی، کسی اسکول کی تعلیم اور تربیت کی انہیں جب ضرورت رہے، ان کے یہاں پر نہ ماں موجود رہے نہ باپ موجود رہے، تو یہ تباہی اور بربادی کا راستہ کھولنے والی چیز ہے، جو تباہی اور بربادی مغربی ممالک کے اندر آج سے کئی سال پہلے شروع ہو چکی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مرد کو ہم نے حاکم بنایا ہے۔ اب مرد باہر جاتا ہے، کما کے دھما کے لاتا ہے، اور عورت جو ہے یہ گھر کے کام کاج کو بخوبی انجام دیتی چلی جاتی ہے۔ عورت کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ یہ چولہا جلائے، یہ کھانا وغیرہ بنائے، بلکہ عورت کی ذمہ داری سوسائٹی کے لیے اچھے بچے، اچھے انسانوں کو تیار کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اس مسئلے میں ایک بات مجھے یہاں پر یاد آئی جو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ دیکھیے اللہ نے ہمارے لیے کسی قوم کے لیے امت کے لفظ کا استعمال کیا، اور امت کا اگر آپ مادہ دیکھیں گے تو ملے گا آپ کو الف میم، اور عربی کے اندر ماں کو کہتے ہیں۔ تو امت کوئی قوم کو اگر کوئی تیار کرتی ہے تو وہ ماں، ایک عورت، ایک لڑکی، ایک قوم، ایک امت کو تیار کرتی ہے۔ اب اس کے لیے اگر مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے تو حضرت حاجرہ کو آپ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے، حضرت مریم کو آپ کے سامنے، حضرت خدیجہ کو آپ کے سامنے، بہت ساری عورتوں کے نام آپ کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن مجھے موضوع کی طرف آگے بڑھنا ہے، لہٰذا آپ دیکھیے کہ میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ کہ اس طریقے سے عورتوں کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ اب اگر عورتیں یہ ذمہ داری ادا نہ کریں تو تباہی اور بربادی کا راستہ کھلے گا، جیسا کہ مغربی ممالک کے اندر یہ تباہی اور بربادی شروع ہو چکی ہے۔ عورتیں گھروں کے باہر نکل کر چلی گئی، یہ خود کفیل بنتی چلی گئی، اور اس کے بعد میں دیکھنے میں مغربی ممالک سے جو چیز آج ہمارے ممالک کے اندر آ چکی ہے، یہ تحریک، وہ تحریک آزادی نسواں کے نام سے، یعنی عورتیں ہر سال آزادی نسواں کے نام سے پاکستان ہو، ہندوستان ہو یا بہت سارے ممالک کے اندر تحریکیں چلواتی ہیں، جس کے اندر اس قسم کے یعنی ایسے مطالبات کیے جاتے ہیں، ہم میرا جسم میری مرضی، ہم جس طریقے کی زندگی چاہیں گی گزاریں گی، ہم شوہروں کے بغیر اپنی زندگی گزاریں گے،
اس طریقے کے نعرے آپ کو ہر سال سننے میں آتے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جب عورت خود کفیل بن گئی، یہ کمانے لگی اپنی طرف سے، اس کے بعد میں عورت نے شوہر سے علیحدگی اختیار کرنا شروع کی اور صاف طور پر بغاوت کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب ہم چولہے کی ذمہ داری، گھر کے کام کاج کی ذمہ داری یا بچوں کو پالنے کی ذمہ داری، یہ ذمہ داری ہم ہرگز نہیں اٹھا سکتے۔ بات یہیں تک نہیں رکی، بلکہ عورتیں مردوں سے نکاح کرنا، شادی کرنا، کچھ مہینوں میں طلاق لے لینا یا بغیر شادی شدہ زندگی گزارنا، مغربی ممالک میں ان تمام کی تمام باتوں کو اب برا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یا پھر کوئی عورت شادی شدہ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو وہ بچے پیدا کرنا نہیں چاہتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے تو ایک بچے یا دو بچوں پر رک جاتی ہے، یا پھر اسی طریقے سے بچے کی تربیت کا مسئلہ یا اس کی غذا کا مسئلہ جب سامنے آتا ہے تو ماں اپنا دودھ پلانا نہیں چاہتی، وہ یہ کہتی ہے کہ میرا فیگر خراب ہو جائے گا، کوئی کمپنی کا دودھ بچے کو لگا دیا جائے۔ اس قسم کی باتیں پیدا ہوتے ہوتے آج ہمارے اپنے ممالک میں بھی ٹھیک اسی قسم کی باتیں داخل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے اپنے یہاں ہماری اپنی بستی کے بھی کچھ نوجوان مغربی ممالک کے اندر جا چکے ہیں، وہاں کی نیشنلٹی حاصل کر چکے ہیں۔ بعض نوجوانوں کی باتیں مجھ سے ملاقات ہوتی ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ میں بھی نوکری کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں، بیوی بھی نوکری کرنے کے لیے چلی جاتی ہے، اور بچوں کو لے جا کر کہیں پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہیں پر بچوں کی تعلیم تربیت کا وہیں پر اہتمام ہوتا ہے۔ بچوں کو دینے کے لیے ہمارے یہاں پر کوئی وقت نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد میں آپ دیکھیے کہ کیسی امت، کیسی قوم تیار ہوگی۔ ایک ہمارے سامنے بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، وہ مسئلہ جو مغربی ممالک کے اندر آ چکا ہے۔ رشیا کا صدر جب اس نے بھی یہ مشینری انقلاب کو دیکھا تو بڑی زوردار تحریک کے ذریعے رشیا کے اندر عورتوں کو گھروں کے باہر نکالنے کی ایک تحریک شروع کی گئی، اور جب عورتیں مکمل طور پر گھروں کے باہر آئیں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، مشینوں پر یہ کام کاج کرنے لگی، اس کے بعد میں خاندانی نظام جب تباہ اور برباد ہونے لگا تو رشیا کا صدر خود یہ کہتا ہے کہ ہم نے عورتوں کو گھروں سے باہر نکال کر ایک بڑی غلطی کر لی ہے، لہٰذا اب ہمیں دوبارہ عورتوں کو گھروں میں واپس لانا چاہیے۔ عورتیں گھروں میں چولہے کی آگ سلگائے تو بہتر رہے گا، بچوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرے تو بہتر رہے گا، اور مرد باہر کی آگ جلائے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اسی طریقے سے تقریباً تمام کے تمام مغربی ممالک اب اس بات کا عزم کر چکے ہیں کہ جن عورتوں کو ہم نے گھروں کے باہر نکال دیا ہے، ان عورتوں کو دوبارہ گھروں میں واپس لایا جائے۔ اسلامی قانون یہی ہے، اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ عورتیں گھروں کے کام کاج کو انجام دے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے یہ فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اپنے گھروں کے کام کاج کو تم ادا کرو۔ تو ذرا آپ غور کیجئے کہ یہ اصول ہمارے سامنے ہوتا زندگی گزارنے کا، اور اللہ کے اس اصول کو لے کر ہم زندگی گزارتے، اسی قانون کو مانتے، اسی کے مطابق زندگی ہم گزارتے چلے جاتے تو ہماری زندگیوں کے اندر خوشیاں آتی، ہماری اولاد والدین کا احترام کرتی، ان کی اطاعت کرتی، لوگوں کا احترام کرتی۔ جو چیز اللہ رب العالمین خاندان کے ذریعے پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ رزلٹس سوسائٹی کے سامنے آتے چلے جاتے۔ لیکن جب عورتیں گھروں کے باہر نکل کر چلی گئی، مغربی ممالک کے حالات کو ہم نے دیکھ لیا، یہیں تک مغربی ممالک نہیں رکے، بلکہ آپ ذرا آگے چلیے کہ جب عورتوں نے بغاوت کی کہ اب ہم بچے پیدا نہیں کریں گے، تو آپ گوگل پر سرچ کیجئے
کہ ان کی یہی غلطیوں کی وجہ سے شرح پیدائش کے اندر کمی آتی چلی گئی، اور کئی ممالک، اب تو مغربی ممالک میں کئی ایسے ممالک آپ کو ملیں گے جو اپنا آدھے سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ صرف اور صرف بچوں کی پیدائش پر لگانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس قدر بچوں کی پیدائش رک جائے، بچے پیدا نہ ہو، عورتیں بچوں کو پیدا نہ کرے، مرد بچوں کو پیدا کرنا اگر برا سمجھے، تو اس کے بعد میں ہمارے ملک سے لوگوں کی آبادی تو پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی۔ تو میں یہاں پر آپ کے سامنے سورہ نوح کی چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے پیش کی تھی۔ وہ یہ تھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اے لوگو اللہ سے معافی چاہو، وہ یقیناً معاف کرنے والا ہے۔ یعنی توبہ کیا ہے؟ انسان جس اللہ کے قانون کو انسان نے چھوڑ دیا ہے، دوبارہ اس اللہ کے قانون کو یہ پکڑ لے، یہی چیز توبہ ہے۔ اللہ کے قانون ہی کے اندر انسانیت کی بھلائی ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے قانون میں انسان کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم توبہ کرو، اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کے دروازے تمہارے لیے کھول دیں گے، اور تمہارے مال میں برکت دیں گے، تمہاری اولاد میں اللہ رب العالمین برکت دیں گے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ بچوں کو پیدا کرنے سے بغاوت کی گئی، انکار کیا گیا، عورتیں گھروں کے باہر نکل کر آ گئی۔ اب اس کے بعد میں ان کے یہاں پر جو مسئلہ بڑھتا چلا گیا وہ یہ کہ عورتیں جنسی تعلقات عورتوں سے پورا کرنے لگی، مرد جنسی تعلقات مردوں سے پورے کرنے لگے۔ اب اس کے بدل میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایڈز کا آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ اللہ نے نکاح کا ایک پاک رشتہ بنایا تھا، اس رشتے کو چھوڑ کر خدا کے اصول، خدا کے قوانین، خدا کی فطرت کے خلاف اگر کوئی کام انجام دیا جاتا ہے تو اس کے برے نتائج ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایڈز کی یہ مہلک بیماری دنیا کے سامنے نمودار ہوتی ہے، کئی لاکھ افراد اس بیماری سے مرتے چلے جاتے ہیں، وہ اسی لیے کہ جنسی تعلقات کے مسئلے میں نکاح، ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح اللہ رب العالمین نے رکھا تھا۔ اس قانون کو چھوڑ کر عورتوں نے عورتوں سے اپنے تعلقات پیدا کیے، مردوں نے مردوں سے اپنے تعلقات پیدا کیے۔ اس کا نتیجہ، اس کا ریزلٹس ایڈز کی شکل میں ہمارے سامنے آ کر ظاہر ہو گیا۔ تو اسی لیے اب دنیا کو چاہیے کہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون سے توبہ کرے اور اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی طرف یہ رجوع کرے، تاکہ انسانیت کا یہ قافلہ اچھی طرح سے قیامت تک اپنی زندگی کو اچھی طرح سے گزار کر اس دنیا سے چلا جائے۔ اب اس طریقے کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے، لیکن اب آپ دیکھیے مغربی ممالک کو ہم نے اپنے لیے تقلید کا ایک ذریعہ بنا لیا۔ مغربی ممالک کی عورتیں جو کریں گی خلیج کی عورتیں وہی کریں گی، خلیج کی عورتیں جو کریں گی ہماری سوسائٹی کی عورتیں وہی کریں گی۔ یعنی ہماری سوسائٹی تو الحمدللہ بہت پاک ہے ان تمام کی تمام چیزوں سے، لیکن کچھ چیزوں میں اپنی دماغ کا استعمال کیے بغیر خلیج کی تقلید ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس تقلید میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، بس خلیج کے اندر یہ مسئلہ چل رہا ہے، خلیج کے اندر یہ رسم و رواج کو اختیار کر لیا گیا ہے۔ آپ خلیج کی لڑکیوں پر اگر نظر ڈالیں گے تو یہ 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال کی عمر میں نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بھی مغربی ممالک کی لڑکیوں کی طرح نوکریاں کرنے کے لیے فیکٹری، کارخانے، اسی طریقے سے دوسری جگہوں پر چلی جاتی ہے، نکاح نہیں کرتی ہے، بچے پیدا کرنا نہیں چاہتی ہے۔ جس طریقے سے پیدائش میں مغربی ممالک میں کمی دن بہ دن آتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک اسی طریقے کی کمی آپ ایک دن دیکھیں گے کہ خلیج کے اندر بھی آ جائے گی،
اور وہی سارے حالات، کیونکہ اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے مکافات عمل کی دنیا بنایا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہاں پر قانون اسی طریقے کا بنایا گیا ہے کہ جو انسان جیسا کرے گا ویسا پائے گا، جو قوم جیسا کرے گی ویسا پائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر نہ مسلمان کو دیکھیں گے نہ غیر مسلم کو دیکھیں گے، مکافات عمل کا ایک اصول اللہ نے بنا دیا کہ تقلید کرتے ہوئے خلیج میں رہنے والے عرب یا کسی مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمان اکثریت میں یا اقلیت میں یا انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اسی قانون پر عمل کریں گے، خدا کے قانون کو چھوڑ کر نتائج وہی رہیں گے۔ نتائج تو ان کے سامنے وہی آنے ہیں جو نتائج مغربی ممالک کے سامنے آتے چلے گئے۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے قانون کو فالو کریں، اللہ کے قانون پر چلنے والے بنے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے اس ملک میں بھی انسانوں کا بنایا ہوا قانون چلتا ہے، اور خدا کے قانون کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی زنا کرے گا تو اس کے لیے نربھے ہے، یا پھر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے لیے دوسرے قوانین بنائے گئے۔ لیکن آپ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائیے کہ نربھے قانون بنانے کے بعد، یا اسی طریقے سے کوئی قتل کرتا ہے اس کے خلاف قانون بنانے کے بعد میں ہندوستان کی سرزمین سے پوری طرح سے زنا بالجبر کو ختم کیا گیا ہے۔ آپ گوگل سرچ کیجئے، آپ کو پتا چلے گا کہ ہر 16 منٹ میں ایک لڑکی کا ریپ ہندوستان میں ہوتا ہے۔ ہر 16 منٹ میں ایک لڑکی کا زنا بالجبر ہندوستان میں ہوتا ہے، بعض لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یا پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے، گوگل پر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہر ایک دن میں ہندوستان میں 79 انسانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ قانون تو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کیا بات ہے کہ زنا بالجبر کے معاملات کو روکنے میں حکومت ناکام ثابت ہو چکی ہے۔ سابیہ سیفی کا معاملہ آپ کے سامنے کبھی آتا ہے تو ہمارے اسی ریاست تلنگانہ کے کئی معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، یو پی یا پھر اسی طریقے سے مہاراشٹرا یا دوسری ریاستوں کے معاملات بار بار ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بڑی بے دردی کے ساتھ کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، چھوٹی بچی کے ساتھ زنا بالجبر کیا جاتا ہے، اسے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام وارداتیں ہرگز ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ وارداتوں کو اگر ختم کرنا ہے تو انسانیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خدا کے بنائے ہوئے قانون کی طرف رجوع کرے۔ دیکھیے قرآن کریم سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، جس طریقے سے تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا گیا ہے، یا جس طریقے سے تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے، جس طریقے سے تمہارے اوپر استطاعت ہونے کی صورت میں حج کو فرض کیا گیا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے تمہارے اوپر قصاص کو بھی تو فرض کیا گیا ہے۔ مسلمان لڑائی اور جھگڑا کریں گے 5 وقت کی نمازوں کے لیے، مسلمان لڑائی اور جھگڑا کریں گے روزوں کے لیے، مسلمان لڑائی اور جھگڑا کریں گے حج کے لیے۔ کیا مسلمان اس بات کا مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہندوستان میں ہم مسلمانوں کے لیے قصاص کا قانون نافذ کر دیا جائے؟ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے۔ قرآن تو آگے بڑھتے ہوئے اس مسئلے کو یہاں تک لے جاتا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ وہ کس لیے؟ ذرا آپ غور کیجئے کہ ایک انسان کسی کو قتل کرنے کے لیے آگے آتا ہے یا کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ پہلے اپنے ذہن کے اندر منصوبے بناتا ہے۔ جب وہ کسی کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو قتل کرتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ پہلے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں فلانے کو قتل کروں گا
تو اس کی جگہ پر مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ کیا ایسا انسان کسی اور انسان کو قتل کرے گا؟ وہ قتل کرنے سے پہلے خود قتل کر دیا جاتا ہے، وہ دوسرے کو قتل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے خدا کا قانون انسانیت کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہندوستان سے اگر قتل کی واردات کو ختم کرنا ہو تو اس قانون کو کم سے کم مسلمانوں کے لیے تو نافذ کر دیا جائے، مسلمانوں کے لیے کم سے کم اس قانون کو ضروری سمجھا جائے۔ ہمارے لیڈرز پارلیمنٹ کے اندر یہ بل پیش کرے، قانون منوائے کہ مسلمانوں کے لیے یہ قانون نافذ کر دیا جائے۔ اب اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے اس نوجوان لڑکی کی بات آپ کے سامنے چھیڑی، سابیہ سیفی کی، جس کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا اور بڑی ہی بے دردی کے ساتھ اس لڑکی کو قتل کر دیا گیا۔ آپ قرآن کریم پر اگر آپ غور کریں گے، اس کے اصول جو میں نے چند اصول آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان اصولوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن ان تمام کی تمام چیزوں سے روکتا ہے۔ اب اس کے لیے میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہندوستان کا یعنی ہندوستان کے وہ سرمایہ دار بھی اس کے لیے اس لڑکی کے قتل میں، اس کے زنا میں وہ اتنے ہی برابر کے شریک ہے جو لڑکوں تک پورنوگرافی کے ذریعے، پورن ایڈکشن کے ذریعے ایسی چیزیں، فحش چیزیں پہنچاتے ہیں جس کے ذریعے انسان کا یہ دماغی حصہ خراب ہو جاتا ہے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، خبردار تم فحش کے قریب ہرگز مت جاؤ، کیونکہ یہ فحش جو ہے بعد میں زنا کا راستہ کھول دیتا ہے، اور جب انسان زنا کرتا ہے تو معاشرے کے اندر اس کا نام خراب ہو جاتا ہے، یہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اور اس زنا کے بعد میں یہ کرائم کے میدان میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پہلے ہی ان تمام کے تمام راستوں کو دھیرے دھیرے بند کرتے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اب اس مٹی کو سونے کے اندر تبدیل کرنا اس دنیا کے اندر ہماری اپنی ذمہ داری رکھی گئی ہے۔ مرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو، مٹی کے اس جسم کو ہم سونے کے اندر تبدیل کریں، اللہ کے پاس جائیں تو ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کر کے جائیں کہ اے اللہ، آپ کے قوانین کے مطابق میں نے زندگی گزاری ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اس دنیا کے اندر کم سے کم جو زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، ہمیں کم سے کم آگے بڑھ کے مطالبہ کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے کم سے کم یہ قوانین بنا دیے جائیں کہ کسی کو قتل کرتا ہے تو قصاص کے طور پر اسے قتل کر دیا جائے۔ ہاں یہ بات اور ہے، کوئی عدالت یا کوئی دوسرا اس میں مداخلت نہیں کر سکتا کہ اگر اس کے رشتہ دار معاف کرنا چاہے تو عدالت کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ پھر اسے کوئی سزا دی جائے، بلکہ رشتہ دار اگر معاف کر دیتے ہیں تو پھر اسلام یعنی قاتل کو معافی دے دیتا ہے۔ لیکن قتل کتنا بڑا جرم ہے، جس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے کسی معصوم انسان کا قتل کیا گویا کہ اس نے ساری دنیا کے انسانوں کا قتل کر دیا ہے۔ قرآن کو ہم پڑھتے نہیں، قرآن کو ہم سمجھتے نہیں، اللہ کے اصول اور قوانین کو ہم جانتے نہیں، جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اسے یعنی اس کا امپلیمنٹ کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، اور اللہ کی اس کتاب کو ہم نے قانون کے طور پر نہیں لیا۔ بار بار میں یہ کہتا ہوں، صرف اس کتاب کو ہم نے ایک تلاوت کی کتاب بنا دیا ہے، اس کا امپلیمنٹ کرنا ہم نہیں چاہتے، اس کتاب کو ہم فالو کرنا نہیں چاہتے، تو وہ ریزلٹس بھی کیسے آئیں گے؟ وہ ریزلٹس آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اسے فالو کرے، اسے امپلیمنٹ کرے، اسے ایک قانون کی کتاب مانے، اور دین اسلام کو ایک قانون کے طور پر لے، ایک مذہب کے طور پر نہ لے۔ ہم نے مذہب کے طور پر اس دین کو لیا ہے، قانون کے طور پر اس دین کو نہیں لیا۔ اللہ نے یہی فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں پر قابل قبول اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو کوئی دوسرے طریقے، دوسرے قوانین کے ساتھ کسی سوسائٹی کے اندر اپنی زندگی گزار کر آئے گا، اللہ رب العالمین ہرگز اس سے اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ تو میں اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے، مسجد علی سے کوئی آئے تعاون کے لیے؟ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ مسجد علی سے ہماری اس
مسجد میں ہمیشہ تعاون لیا جاتا ہے ہر ماہانہ، لہٰذا آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ جاتے وقت میں مسجد علی کے کچھ نوجوان ہماری مسجد میں تشریف لائے ہیں، جاتے وقت میں دل کھول کر آپ ان کا تعاون کیجیے۔ دوسرا اعلان یہ ہے، حبیب عمر بن سالم سقاف کی صحت خراب ہے، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔